بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سائیکو فزسٹ، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ آج اس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ڈفرینس ان ہیٹ اینڈ ٹیمپریچر اور میتھڈز آف ہیٹ ٹرانسفر۔ اس کو بھی پہلے والی ویڈیو کی طرح میں اوور ویو بیان کروں گا اور اہم سلائڈ میں جو ہے وہاں رک کر اس کی وضاحت کروں گا تاکہ مکمل طور پہ ہر چیز آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو ہم شروع کریں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، نہ صرف خود بلکہ اپنے کولیگ اور اپنے طلباء طالبات کو بھی کہیے تاکہ یہ علم جو ہے یہ سینہ بسینہ آگے چلتا رہے اور یہ صدقہ جاریہ جو میرا ویڈیو چینل بنانے کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح آپ کو جو ہے اس ویڈیو کو بھی ذرا بخشیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ اپنے جو ہے ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے کہ ہیٹ اور ٹیمپریچر جو اس کو ہم ڈیفائن کریں، کائنات میں ہمارے میٹر ہے یا انرجی ہے، تو موسٹلی جو ہے ہیٹ اور ٹیمپریچر کا یہاں تعلق ہے، میٹر کے ساتھ انرجی جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ سلائیڈ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ میٹر کے ایٹم اور مالیکیول جو ہیں وہ اسٹیٹک نہیں ہوتے بلکہ ڈائنامک ہوتے ہیں، اور وہ ایٹم اور مالیکیول ہمیشہ رینڈم موومنٹ میں رہتے ہیں۔ اور یہ ہمیں پتہ چلا ہے کائنیٹک تھیوری آف گیسز یا کائنیٹک تھیوری آف میٹر سے، جس میں ہاف ایم وی اسکوائر انرجی بتاتی ہے ہمیں کہ ان کی ویلاسٹی جو ہے کتنی وہ سپیڈ سے تیز چل رہے ہیں یا وہ سلو چل رہے ہیں، اور یہ تیز اور سلو چلنا جو ہے یہ ان کو کلاسیفائی کرتا ہے سالڈ، لیکوڈ، گیسز اور پلازما یعنی اسٹیٹس آف میٹر میں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے ٹرانسفر؟ پہلے سالڈ جو ہے وہ لیکوڈ میں کنورٹ ہوتا ہے جب اس کو ہیٹ ملتی ہے، لیکوڈ کو مزید ہیٹ ملتی ہے تو گیس میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں گیس کو مزید ہیٹ ملتی ہے تو پلازما میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایکچولی ہو کیا رہا ہے، اس میں گین آف انرجی ہے۔ کون سی انرجی؟ گین آف ہیٹ انرجی، اور ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ آگے اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ اگر ہم اس کو کنورسلی لے کے چلیں تو پلازما کو جب ہم ٹھنڈا کرتے ہیں تو وہ گیس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، گیس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو وہ لیکوڈ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکوڈ کو ہم ٹھنڈا کرتے ہیں وہ سالڈ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہیٹ انرجی جو ہے اس کا لاس ہو رہا ہے اور ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے، یعنی دونوں جو ہے سائملٹیسلی چینج ہو رہے ہیں۔ یہاں سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہیٹ اور ٹیمپریچر جو ہے ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب ہم کلاسیفیکیشن کی طرف بڑھتے ہیں کہ سالڈ جو ہیں یہ ان میں ایٹم اور مالیکیول جو ہے وہ آرڈرڈ فارم میں ہوتے ہیں اور کلوز پیکنگ ہوتی ہے، اور وہ اپنی مین پوزیشن کے ارد گرد جو ہے وائبریٹ کرتے رہتے ہیں، اپنی مین پوزیشن کو نہیں چھوڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ سالڈ جو ہیں ان کی خاص اپنی شیپ بھی ہوتی ہے، ان کا اپنا والیوم بھی ہوتا ہے۔ اب جب ہم لیکوڈ کی بات کرتے ہیں، بیسیکلی وہ جو اوپر میں نے آئیڈیا جنریٹ کیا ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں ہم۔ جب ہم لیکوڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آرڈر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لیکوڈ کے ایٹم اور مالیکیول جو ہیں چونکہ وہ لوزلی پیکڈ ہوتے ہیں تو وہ ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر سلائڈ بھی کر سکتے ہیں، یعنی موو کرتے ہیں ایکچولی۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب وہ موو کرتے ہیں تو موومنٹ چونکہ رینڈم ہے اس لیے ان کی کوئی ڈیفینیٹ شیپ بھی نہیں ہوتی، لیکن ڈیفینیٹ والیوم ضرور ہوتا ہے، اور وہ والیوم ہوتا ہے جس برتن میں لیکوڈ کو ڈالا گیا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ گیس جو ہے اس کے ایٹم اور مالیکیول جو ہیں وہ چونکہ اور لوز پیکنگ شروع ہو جاتی ہے تو ان کی موومنٹ مزید فری ہو جاتی ہے اور وہ بھی ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں، اور چونکہ رینڈم تو وہ پہلے ہی ہیں اس لیے گیسز کی نہ کوئی ڈیفینیٹ شیپ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ڈیفینیٹ والیوم ہوتا ہے۔ پلازما کا بھی لگ بھگ یہی حال ہے۔ تو یہاں جو میں نے کلاسیفیکیشن آف میٹر جو ہے اس کی بات کی، سالڈ، لیکوڈ، گیس اور پلازما میں، تو یہاں ہم نے دیکھا کیا ہے، رینڈمنیس، موومنٹ اور ٹیمپریچر۔ تو یعنی ہیٹ کا آنا یا ہیٹ کا جانا ٹیمپریچر کو متاثر کرتا ہے۔ اب ہم تھوڑے سے اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ہیٹ اور ٹیمپریچر جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر سکیں۔ یہ کچھ سلائڈیں میں آپ کے سامنے گزارنے لگا ہوں۔ یہ سالڈ جو ہیں یہ جو بھی میں نے باتیں کی ہیں اس میں آ رہی ہیں، ہیٹ ہم دے رہے ہیں، وہ لیکوڈ میں چلے گئے، پھر ہم نے ہیٹ دی اور وہ گیس میں چلی گئی چیزیں جو ہیں، پھر ہم نے اس کو ہیٹ دی۔ تو یہ تینوں فیزز تک ہے، چوتھی فیز چونکہ بہت ایڈوانس لیول کی ہے اس لیے ہم طور پہ کتابوں میں اس کا ذکر نہیں کرتے ہم۔ تو یہ تھرمامیٹر دکھا رہا تھا کہ ٹیمپریچر اور ہیٹ جو ہے یہ کیسے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہیٹ دی ہے تو وہ ایٹم اور مالیکیول جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہوئے ہیں
دوسرے کیس میں وہ جو ہے وہ کنٹریکٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ تھرمل انرجی ریلیشن شپ جو ہے یہ بیسیکلی ٹیمپریچر اور یہ آگے جو ہے ہیٹ اس کا ہے۔ آگے اس کی میجرمنٹ کی 3 اسکیلز ہیں کہ سینٹی گریڈ اسکیل ہے، اس کے بعد فارنہائٹ اسکیل ہے، اور پھر ایبسولوٹ اسکیل ہے، پھر اس کو کنورشن کرنے کے فارمولے ہیں۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے، اس کی وضاحت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جب ہم ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں تو اس کی اپر لمٹ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پلازما میں چلے جاتے ہیں تو پلازما کی آگے قسمیں ہیں، ان کا ٹیمپریچر بھی مختلف ہے، حالانکہ کائنات پوری جو ہے وہ پلازما میں ہے۔ اس کا ڈیفائن کرنا کہ اس کی اپر لمٹ کیا ہے یہ تقریباً ناممکن ہے، لیکن لوور لمٹ کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر سکتے ہیں یا کیا ہوا ہے، اور وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ تھیٹیکل ہے، جس کو ہم ایبسولوٹ زیرو 273 ڈگری کہتے ہیں۔ وہ بھی نیوٹن تھرڈ لا جو ہے ہمارا وہ تھرمل اس کو بتاتا ہے کہ اس کو ہم اٹین نہیں کر پاتے۔ اب ہم تھوڑا سا ہیٹ اور ڈیفائن جو ہے ہیٹ اور ٹیمپریچر جو اس کو ڈیفائن کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ تو سادہ لفظوں میں اگر ہم کہیں تو ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ ایوریج کائنیٹک انرجی ہوتی ہے، جو تھرمل ایکسپینشن اور تھرمل کنٹریکشن جو ہے وہ اس سے واضح ہوتی ہے کہ دوسرے لفظوں میں کوئی چیز کتنی گرم ہے کتنی سرد ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کا اندازہ ہو سکتا ہے ٹیمپریچر سے، لیکن ہیٹ جو ہے یہ نیٹ کائنیٹک انرجی ہوتی ہے ایٹم اور مالیکیول کی، اور ہیٹ جو ہے وہ ٹیمپریچر کی بنیاد پہ ٹرانسفر ہوتی ہے ہاٹر سے کول تک۔ اس وقت تک یہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے جب تک تھرمل ایکویلبریم جو ہے وہ اٹین نہ ہو جائے۔ تو یہ آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہاتھ پہ رکھی ہوئی برف جو ہے وہ کیوں ٹھنڈی ہے، اور آگے گرم پانی کے کیٹل میں رکھا ہوا وہ کیوں گرم ہے، اور یہ آگے وہ تھرمل ایکویلبریم جو اچیو ہوا ہے تو ٹرانسفر بند ہو گئی ہے۔ اب آگے جو ہے یہ 3 سلائیڈیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ٹرانسفر آف ہیٹ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، سالڈ میں کیسے ہوتی ہے، لیکوڈ میں کیسے ہوتی ہے، اور گیسز میں کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ کنڈکشن، کنویکشن، ریڈیشن جو ہے اس سے آپ چونکہ واقف بھی ہیں، تھوڑی سی وضاحت میں بھی کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سالڈ جو ہیں ان میں موسٹلی جو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ کنڈکشن کی شکل میں ہوتی ہے، اور کنڈکشن کی شکل میں کیا ہوتا ہے کہ ایٹم اور مالیکول جو ہیں ان کا آپس میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے بیسیکلی وہ موو نہیں کرتے بلکہ وہ وائبریٹ کرتے ہیں، اور اس وائبریشن کی وجہ سے وہ ہیٹ ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں۔ اس وقت تک سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک پوری ہیٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو نہیں جاتی۔ تو اس کے بعد آپ لیکوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکوڈ میں یہ ڈائریکٹ کنٹیکٹ نہیں ہوتا، اور یہ گرم آپ نے پڑھا ہوگا گرم ہوا جو اوپر جاتی ہے ٹھنڈی ہوا نیچے آتی ہے، تو اس سلسلے سے یہ یہاں ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں کنویکشن، اور اس طریقے سے جو کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے پوٹینشیل ڈفرینس کی وجہ سے، یعنی ٹیمپریچر ڈفرینس کی وجہ سے، اس کو ہم کنونشنل کرنٹ کہتے ہیں۔ تو اس میں ٹرانسفر آف ہیٹ ہوتی ہے کنونشنل کرنٹ کی وجہ سے۔ اس کی عملی زندگی میں مظاہرہ جو ہے یہ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کمیشن میں، اور لڑکے اس کا جواب نہیں دے پاتے، جس وجہ سے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، بلکہ اکثر پڑھے لکھے بھی اس بات کا جواب نہیں دے پاتے کہ ہم جو ہے اے سی چھت کے قریب کیوں لگاتے ہیں اور ہیٹر جو ہے زمین کے قریب کیوں رکھتے ہیں۔ جس کی وجہ بیسیکلی کنویکشن ہے کہ گرم ہوا چونکہ وہ جو ہے اوپر جانی ہے، اس لیے پورا کمرہ گرم ہو جائے، اور ہمیں نیچے چونکہ کولنگ چاہیے، تو چھت کے اوپر جب ہم اے سی کو لگائیں گے ٹھنڈی ہوا نیچے آتی ہے تو وہ ہمیں ٹھنڈک وہ ہمارا کمرہ پورا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی بڑی واضح مثال ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم ریڈیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ موسٹلی ویکیوم لیکوڈ اور گیسز میں موسٹلی وہ کنویکشن کا فنامنا ہوتا ہے، لیکن جہاں نہ سالڈ ہوتے ہیں، نہ لیکوڈ ہوتے ہیں، نہ گیسز ہوتی ہیں، ویکیوم ہوتی ہے یا فری اسپیس ہوتی ہے، تو وہاں ریڈیشن کے عمل سے ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس میں نہ تو کنٹیکٹ ہوتا ہے، نہ کوئی کرنٹ جو ہے وہ فلو ہوتا ہے، کیونکہ میڈیا درمیان میں نہیں ہے، تو ڈائریکٹ ابزاربیشن اور امیشن آف انرجی ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں۔ اس کی واضح مثال جو ہے وہ سورج سے جو انرجی ہم تک پہنچ رہی ہے وہ ریڈیشن کی بہت زبردست مثال ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو چیزیں جو ہمیں دیکھنے والی ہیں، اس کی اگر آپ موسٹلی دیکھیں اس کی اپلیکیشنیں جو ہیں تو یہ انڈسٹری میں ملتی ہیں، خاص طور پہ فوڈ انڈسٹری میں، کھانے کا پکانا اور کھانے کا ٹھنڈا کرنا، فریزنگ وغیرہ، یا اس کی کوکنگ میں یہ ہمیں خیال رکھا جاتا ہے۔ مائکرو اوون پہ اسکیل بنی ہوتی ہے، کس کھانے کو کیا ٹیمپریچر پہ پکانا ہے، کس طریقے سے فریج میں بنتا ہے، کس کھانے کو کس ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جب ہم اس کپڑے کو بناتے ہیں تو کپڑے کو کتنی ہیٹ دینی ہے
تاکہ کپڑا جلے بھی نہ اور وہ پک بھی جائے۔ خاص طور پر اس کو کلر کرتے ہیں، اس میں پینٹنگ ڈرائنگ وغیرہ کرتے ہیں، اس میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو بہترین کنسیپٹ استعمال ہوتا ہے وہ ایک نیا کنسیپٹ ہے تھرمل ریزسٹنس کا، جیسے کرنٹ میں ریزسٹنس ہوتی ہے اوہمز لا میں، اس طریقے سے یہاں تھرمل ریزسٹنس کا کنسیپٹ ہے جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ ہوتا ہے R=L/K، جہاں پہ L جو ہے وہ مٹیریل ہے اور تھکنس ہے جس کو ہم نے ہیٹ دینی ہے یا ٹیمپریچر چینج کرنا ہے، اور K جو ہے وہ مٹیریل جو ہے اس کی تھرمل کنڈکٹیوٹی ہے۔ تو اس میں اگر آپ ڈائریکٹ دیکھیں تو تھرمل ریزسٹنس جو ہے مٹیریل کی تھکنس جو ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، یعنی تھکنس زیادہ ہوگی تو ریزسٹنس زیادہ ہوگی، تھکنس کم ہوگی تو ریزسٹنس کم ہوگی، اور کنڈکٹیوٹی جو ہے وہ ریزسٹنس کے ریسیپروکل ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہم ذہن میں رکھ کے جو ہے ابھی جو میں نے بات کی تھی کوکنگ، فریزنگ یا کلرنگ، ڈی کلرنگ جو ہے اس انڈسٹری میں ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے فارمولے استعمال کر کے چیزیں کرتے ہیں، اور وہ چیزیں پائیدار بھی ہوتی ہیں اور خراب بھی نہیں ہوتی۔ اس میں بہت بڑا نقصان ایک ٹیمپریچر ہیٹ میں آتا ہے، اور وہ پولوشن کا پہلو ہے جس کو ہم تھرمل پولوشن کہتے ہیں، کہ ٹیمپریچر ہمارا جو ہے اگر نارمل ٹیمپریچر سے زیادہ ہو جائے جس کو ہم سیکنڈ لا آف انٹروپی بھی کہتے ہیں، تو ہیٹ ڈیتھ جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے، یعنی کائنات فنا ہو سکتی ہے۔ تو اس کی آگے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ہم نے پڑھا نہ، اس ویڈیو کا تقاضا ہے۔ مجھے امید ہے جو امپورٹنٹ باتیں تھیں میں نے کر دی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی سائڈ اس میں اور اہم بچی ہے، یہ تینوں طریقوں کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ یہ فلو آف ہیٹ جو ہے اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے۔ اس کو اگر تھوڑا سا تصویر کو غور سے دیکھیں تو T1 > T2، اس کا مطلب ہے کہ ہاٹر سے کولڈر کی طرف ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ کنڈکشن میں آپ دیکھیں ڈائریکٹ ہیٹ وہاں سے گئی ہوئی ہے۔ کنویکشن میں یہ دیکھیں درمیانے وہ لوپ بنی ہوئی ہے کرنٹ کی میں نے بات کی تھی، اور ریڈیشن میں دیکھیں کہ کوئی ایرو نہیں بنا ہوا بلکہ دو ریڈیشن جا رہی ہیں، اور یہ وہ ڈائریکٹ جو ہے ابزاربیشن، اور یہ دوسرا اس کا ورژن ہے کنڈکشن کا کہ ایٹم اور مالیکیول اپنی جگہ پہ وائبریٹ کر رہے ہیں، اور یہ آگے کنڈکشن کا دوسرا ہے راڈ ہم گرم کر رہے ہیں، وہ جب فل گرم ہو جائے گا تو یہ ہیٹ ٹرانسفر ہونا بند ہو جائے گی۔ یہ آگے وہ لیکوڈ کی میں نے بات کی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو گرم کر رہے ہیں تو ایٹم اور مالیکیول کا فاصلہ بڑھ گیا ہے، اور یہ آگے اس کے الٹ ہے، ایٹم اور مالیکیول کا فاصلہ کم ہو گیا ہے۔ یہ فریزر ہے جس کی ابھی میں نے بات کی تھی، اس میں ٹیمپریچر کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ آگے ہمارا ٹرانسفارمر جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں، یہ موم بتی میں دیکھتے ہیں جو میں نے ہیٹر اور آپ کا جو ہے AC کی بات کی تھی۔ یہ آگے تھرڈ میتھڈ ہے ریڈیشن والا، تو سورج کی میں نے بات کی تھی جو انرجی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ چولہا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ کو، چولہے کے علاوہ لکڑیاں جل رہی ہیں، آگ جل رہی ہیں، یعنی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیٹ ایکسچینج جو میں نے بات کی تھی کوکنگ کی، مختلف کھانے مختلف ٹیمپریچر پہ پکائے جا رہے ہیں، اور یہ انڈسٹری میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ فریزنگ میں ہیٹ کو ریموو کیا جا رہا ہے، پکانے میں ہیٹ کو ایڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس کی مختلف طریقوں سے وضاحت ہیں اچھی سے اچھی جو کہ گھروں میں ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور یہی اس ویڈیو کا خاصہ تھا۔ یہ آگے اس کی مکمل پروسیس ہے، یہ سمری ہے اس میں کہ تینوں طریقے لگے ہوئے ہیں گھر میں، کچن میں جو ہم کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ ہم یعنی انسولیٹر اور کنڈکٹر کی بات کرتے ہیں۔ کنڈکٹر میں یہ پرابلٹی زیادہ ہوتی ہے، انسولیٹر میں کم ہوتی ہے۔ یہ جبھی میں نے بات کی تھی آر ویلیو کی، یہ سلائڈ اس آر ویلیو کی وضاحت کر رہی ہے۔ اس کے بعد اسپیسیفک جو ہے ہیٹ کی بھی آئیڈیاز آتا ہے۔ یہ آگے کول بریزز اور ہاٹ بریزز جو ہیں یہ سمندری ہوائیں، مونسون وغیرہ، اس کی وجہ بھی یہی ہے، اور یہ آپ کو برف جو ہے اس کے دو گراف نظر آ رہے ہیں، اور پانی جو ہے کس طریقے سے برف بنا ہوا ہے۔ یہ اس کی سالڈ اسٹیٹ کی ورژن ہے، ایٹم اور مالیکول جو ہیں جو تھرمل پولوشن کا ہے ذکر۔ تو مجھے امید ہے کافی حد تک جو میں نے باتیں کی ہیں آپ ان کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کی کوئی کیوری یا آپ کو کوئی سوال ہوگا تھرو ای میل یا میرے موبائل پر رابطہ کیجیے گا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو رسپونڈ کرنے کی، اس امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو پہلے سے بھی زیادہ پذیرائی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو خوش رکھے، آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے اور ترقیاں دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔